بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولئک الذین، یہی وہ لوگ ہیں، اشتروا الضلالۃ، جنہوں نے خرید لیا گمراہی کو، بالہدی، ہدایت کے بدلہ میں، والعذاب، اور خرید لیا عذاب کو، بالمغفرۃ، مغفرت کے بدلہ میں، فما اصبرہم، پس کس قدر زیادہ یہ سہنے والے ہیں، علی النار، آگ کو، پس کس قدر یہ زیادہ صبر کرنے والے ہیں، علی النار، آگ پر۔ اولئک الذین، یہی وہ لوگ ہیں، اشتروا الضلالۃ بالہدی، جنہوں نے خرید لیا گمراہی کو ہدایت کے بدلے میں، والعذاب بالمغفرۃ، اور عذاب کو مغفرت کے بدلہ میں، فما اصبرہم، پس کس قدر یہ زیادہ صبر کرنے والے ہیں، علی النار، آگ پر۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی والعذاب بالمغفرۃ، انہوں نے جو حق چھپایا تاکہ دنیاوی مقاصد حاصل کریں، ان کو کوئی فائدہ نہ ہوا، صرف نقصان ہوا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ دنیا میں نقصان یہ ہوا کہ انہوں نے ہدایت کے بدلے میں گمراہی کو اختیار کر لیا، اور آخرت میں نقصان یہ ہوا کہ مغفرت کے بدلے میں عذاب کو اختیار کر لیا۔ انہوں نے جو حق چھپایا تاکہ دنیاوی مقاصد حاصل کر سکیں، ان کو کوئی فائدہ نہ ہوا، صرف نقصان ہوا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ دنیا میں نقصان یہ ہوا کہ انہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی کو اختیار کر لیا، اور آخرت میں نقصان یہ ہوا کہ مغفرت کے بدلے عذاب کو اختیار کر لیا۔ فما اصبرہم علی النار، یہ مسلمانوں کے لیے تعجب کا اظہار ہے کہ اے مسلمانوں، دیکھو کتنی دلیری سے یہ جہنم والے اسباب اختیار کیے جا رہے ہیں۔ لگتا ہے جہنم کی آگ کو سہنے کے لیے ان میں بڑی صلاحیت موجود ہے۔ فما اصبرہم علی النار، مسلمانوں کے لیے تعجب کا اظہار ہے کہ اے مسلمانوں، کتنی تعجب کی بات ہے، کتنی دلیری سے یہ جہنم والے اسباب اختیار کرتے جا رہے ہیں۔ لگتا ہے جہنم کی آگ سہنے کے لیے، اس پر صبر کرنے کے لیے ان میں بہت بڑی صلاحیت موجود ہے۔ ذالک بأن اللہ، یہ اس وجہ سے کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے نزل الکتاب بالحق، نازل کیا کتاب کو حق کے ساتھ، وإن الذین اختلفوا، اور بے شک وہ لوگ کہ جنہوں نے اختلاف کیا، فی الکتاب، کتاب میں، لفی شقاق بعید، دور کی ضد میں ہیں۔ ذالک، یہ اس وجہ سے ہے، بأن اللہ، کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے نزل الکتاب بالحق، کتاب کو اتارا حق کے ساتھ، وإن الذین اختلفوا، اور بے شک وہ لوگ جنہوں نے اختلاف کیا، فی الکتاب، کتاب میں، لفی شقاق بعید، دور کی ضد میں ہیں۔ ذالک بأن اللہ نزل الکتاب بالحق، اس کی دو تفسیریں ہیں۔ پہلی تفسیر یہ ہے کہ ذالک سے پچھلی وعیدوں کی طرف اشارہ ہے، مطلب ہے اللہ تعالیٰ نے جو حق چھپانے والوں کے لیے حکم لگایا کہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے، ان کو پاک نہیں کریں گے، ان سے بات نہیں کریں گے، یہ سب اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تورات حق کے ساتھ نازل کی، جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات ہیں۔ یہ یہود و نصارہ مخالفت میں اسے چھپاتے ہیں، اس میں شبہات ڈالتے ہیں۔ دوسری تفسیر یہ ہے کہ ذالکہ سے ان کی بے باکی کی طرف اشارہ ہے، جو وہ اللہ تعالیٰ کے امر کی مخالفت میں اور حق کو چھپانے میں اختیار کیے ہوئے ہیں، کہ ان کی یہ جرت اور بے باکی اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کتاب یعنی قرآن مجید حق کے ساتھ نازل کی، جس میں بتا دیا، سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، خواہ آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ ذالک بأن اللہ نزل الکتاب بالحق، اس کی دو تفسیریں ہیں۔ پہلی تفسیر یہ ہے کہ ذالک سے پچھلی وعیدوں کی طرف اشارہ ہے، مطلب ہے اللہ تعالیٰ نے جو حق چھپانے والوں کے لیے حکم لگایا کہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے، ان کو پاک نہیں کریں گے، ان سے بات نہیں کریں گے، یہ سب اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تورات حق کے ساتھ نازل کی، جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات ہیں۔ یہ یہود و نصارہ مخالفت میں اسے چھپاتے ہیں، اس میں شبہات ڈالتے ہیں۔ دوسری تفسیر یہ ہے کہ ذالکہ سے ان کی بے باکی کی طرف اشارہ ہے، جو وہ اللہ تعالیٰ کے امر کی مخالفت میں اور حق چھپانے میں اختیار کیے ہوئے ہیں، کہ ان کی یہ جرت اور بے باکی اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کتاب یعنی قرآن مجید حق کے ساتھ نازل کی،
جس میں بتا دیا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، خواہ آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ، کتاب میں اختلاف کرنے والے پرلے درجے کی مخالفت میں ہیں۔ الکتاب سے کیا مراد ہے؟ دو احتمال ہیں، تورات یا قرآن مجید۔ اگر مراد تورات ہو تو اختلاف کا مطلب ہے اس کے بعض حصے کو مانتے ہیں، بعض کو نہیں مانتے۔ مثلاً وہ حصہ نہیں مانتے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کا تذکرہ ہے۔ اگر مراد قرآن مجید ہو تو اختلاف کا مطلب ہے کبھی اس کو جادو کہتے ہیں، کبھی بشر کا کلام، کبھی پہلے لوگوں کے قصے کہانیاں وغیرہ۔ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ، اختلاف کرنے والے کتاب میں اختلاف کرنے والے پرلے درجے کی مخالفت اور ضد میں ہے۔ باقی یہاں الکتاب سے کیا مراد ہے؟ دو احتمال ہیں، نمبر 1 تورات اور نمبر 2 قرآن مجید۔ اگر مراد تورات ہو تو اختلاف کا مطلب ہے اس کے بعض حصے کو مانتے ہیں اور بعض حصے کو نہیں مانتے۔ مثلاً وہ حصہ جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات ہیں اس کو نہیں مانتے۔ اور اگر مراد قرآن مجید ہو تو اختلاف کا مطلب ہے کہ کبھی اس قرآن مجید کو جادو کہتے ہیں، کبھی بشر کا کلام کہتے ہیں، کبھی یہ کہتے ہیں یہ پہلے لوگوں کی قصے کہانیاں وغیرہ ہیں۔